To watch Islamic videos daily, subscribe us, and in order to get notified, press the bell icon so that you never miss an update whenever we upload a new video. اور خالق کی کائنات جس کے قبضے میں یہ ساری کائنات ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں، بلکہ زندگی کے ایک سانس میں ہر بندہ اس قدرت والے خالق و مالک کا، اس کی قدرت کا، اس کے علم کا، اس کے ارادے کا، اس کی مشیت کا، اس کی بے شمار عطاؤں کا محتاج ہے۔ اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ہو، آفیسر ہو، وزیر ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، والد ہو، اولاد ہو، ان کے بغیر تو کام چل سکتا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہاں کیا کرنا چاہیے، لیکن اللہ ہی کی ذات ایسی ہے، اس کا کام چلے گا۔ اس لیے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ۔ سارا زمانہ کسی کو چھوڑ دے لیکن اللہ نہ چھوڑے، کام چلے گا۔ اور سارا زمانہ کسی کو اپنائے اور اللہ نہ اپنائے، اللہ چھوڑ دے، کہاں جائے گا؟ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت ہر وقت مومن بندہ اپنے سامنے رکھے، اور اس کی ربوبیت، الوہیت، اس کی قدرت، اس کی سمدیت کے آثار ایمان والے بندے کی زندگی کے ہر نقل و حرکت میں، اس کی سوچ میں، اس کے ارادوں میں، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس کے رہن سہن، اس کے کھانے پینے، اس کے لباس، اس کے مکان، اس کی ماتحتی، اس کی افسری، اس کی بادشاہت، اس کی رعیت ہونے، غرض ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ایمان والے بندے کے اندر وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب بندہ رب العالمین کی ربوبیت اور الوہیت کے اثرات اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی ایسے بندے کے ساتھ معاملہ ہی کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ پھر اس کو یقین آ جاتا ہے کہ تو نہ چھوٹے مجھ سے یار۔ ایک بزرگ کیا علامہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ان کا واقعہ کہ جب ان کی زندگی کا آخری مرحلہ آ گیا تو اللہ کی قدرت، موت کے وقت بہت ساری چیزوں کا مرنے والے پر انکشاف ہوتا ہے، اور آس پاس بیٹھنے والوں کو اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ جیسے بھی آیا تھا نا، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ اب مشاہدہ ہر انسان کو اس کی زندگی کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کا اچھا بندہ بن کر زندگی گزاری، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری تو اور طرح کا مشاہدہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ روگردانی کے ساتھ اور مجرمانہ زندگی ہوگی تو اور طرح کے مشاہدات ہوں گے۔ تو علامہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت ہوا تو اللہ کی قدرت، جنت کے 8 دروازے کھل گئے، گویا کہ اس طرح کا ایک طرح کا مشاہدہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ علامہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور جو کچھ درخواست کی اس کو انہوں نے، کسی نے ایک عربی شعر میں کہا ہے
ان کان منزلتی فی الحب عندکم، ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. پروردگار اگر میری محنت کا ثمرہ، میری بندگی کا فائدہ وہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ کیا رہے تھے؟ 8 جنت کے دروازے. ان کان منزلتی فی الحب عندکم، میں نے جو آپ کے ساتھ محبت کی تھی اور آپ کی محبت میں جیا، اگر اس کا عوض اور بدلہ وہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، فقط ضیعت ایامی، پھر تو میں نے اپنی زندگی ضائع. لکھا ہے کہ فوراً وہ جنت کے دروازے بند ہو گئے اور ان پر کوئی تجلی کا انکشاف ہو گیا، اسی کے ساتھ ان کی روح پرواز کر گئی. تو غرض ہے کہ ایمان والے بندے کی زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، یہ جو اس نے تصدیق کی، اللہ کو اپنا رب مانا، خالق مانا، اللہ کو سمد کہتے کس کو ہیں؟ کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر معاملے میں اس ذات وحدہ لا شریک کا محتاج، اور وہ خالق و مالک کسی معاملے میں کسی کا محتاج. سمد کا ترجمہ بے نیاز نہیں، لیکن اردو میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جو اس سمد کی حقیقی ترجمہ نہیں کر سکے لفظی ترجمے کے اعتبار سے. اس لیے سمد کا اصلی مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ذات کہ سارے کے سارے ہر معاملے میں اس کے محتاج، اور وہ وحدہ لا شریک کسی معاملے میں کسی کا محتاج. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر الرسلا فضلا